حمد و ثناء، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے، جو لیل و نہار کو بدلنے والا ہے، سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، تاجدار ختم الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، سورہ فتح کی آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، ان مومنوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جان لیا، انزل السکینۃ علیہم، اور ان پر سکینت نازل کی اور خوشخبری دی کہ ان قریب انہیں فتح ملنے والی ہے۔ حضرات یہ سورہ فتح کی آیت ہے، 26واں سپارہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے جو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور 6 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کی غرض سے نکلے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے جانثاروں سمیت روک لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ عثمان جائیے، انہیں جا کر یہ پیغام دیجئے کہ ہم لوگ لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، ہم لوگ لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، اور یہ جو جانور ہیں یہ ہم قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں، اگر کوئی اسلحہ ہمارے پاس ہے وہ بھی کورڈ ہے، وہ اوپن نہیں ہے، لہذا ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ عثمان کو مکہ والوں کے پاس دیر لگ گئی، اور پیچھے یہ افواہ گردش کرنے لگ گئی کہ عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی، اور بیعت لی کس بنا پر کہ ہم نے قصاص عثمان لے کر جانا ہے، عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر جانا ہے۔ قرآن کریم اس بات کی اس طرح غمازی کرتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اس وقت کو یاد کرو، وہ لوگ اے نبی جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، اس بنا پر آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں وعدہ کیا بلکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کی طرف سے اس بات کی شہادت اور انڈورسمنٹ موجود ہے کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اگلی طرف آئیے، ان لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی، انہیں بیعت رضوان کے صحابہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا ہے. وہ بیعت رضوان کیا تھی؟ اس بات پہ راضی ہونا، اس بات پہ یونینیمسلی اجتماعی طور پر اکٹھے ہونا، متفقہ طور پہ اس بات کا فیصلہ کرنا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عثمان کا قصاص لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کو بھی غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ تھی، آپ کو بتایا گیا کہ عثمان کو شہادت نصیب ہوگی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو حکم دیا تھا اسقط احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ پہاڑ ٹھہر جاؤ، ہلو مت، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور مستقبل میں ہونے والے 2 شہید ہیں. جو اللہ بتانا چاہیں بتا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں بتایا. آپ نے بیعت لے لی، بیعت لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب بیعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا میں شامل کر کے مغفرت کا اعلان کر دیا. اور کیا کہا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ راضی ہو گیا، ان لوگوں پہ خوش ہو گیا، اپنی رضا ظاہر کر دی جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے عثمان کے قتل کے حوالے سے کہ اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا ہم نے عثمان کا بدلہ لے کر جانا ہے. لیکن عثمان قتل نہیں ہوئے تھے، عثمان شہید نہیں ہوئے تھے. یہ بات 6 ہجری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے 11 ہجری کو گئے. آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ آپ نے خلافت کی ہے، اور آپ کے بعد جمادی الثانی 13 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں. 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے، اور 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جاتا ہے. اور آج کا موضوع انتخاب ہی اس وجہ سے کیا کہ آج غالباً 15 ذی الحج ہے، تو اسی مناسبت سے کہ 18 ذی الحج کو وہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان
جس کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، وہ عثمان جس نے اس وقت جیش اسرا میں مسلمانوں کے لیے لشکر کا ساز و سامان کا اہتمام کیا تھا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لشکر کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسجد نبوی کی لوگوں کو جگہ لے کر دی، مسلمانوں کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، پلاٹ اپنی جیب سے خرید کے دیا۔ جب مسلمانوں کے پاس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ انتہائی محدود اور قلیل تھی، اس میں اضافے کی جگہ حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب سے لے کر دی۔ اور وہی عثمان ہے جس نے اس وقت جب مدینہ منورہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آ کر دیکھا اہل مدینہ کے پاس پانی کے لیے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اور کوئی کنواں نہیں ہے، یہودی کی ملکیت کنواں ہے جسے بئر روما کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کنواں خرید کر آپ نے اہل اسلام کے لیے بھی، اہل کفر کے لیے بھی، اہل مدینہ کے لیے کیا۔ دنیا کا کوئی شخص بھی آئے اس سے آ کر پانی پیے، اس کو فری آف کاسٹ بغیر کسی قیمت کے اس کے لیے پانی کی اجازت تھی۔ اس کا اہتمام کرنے والا یہی ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی عثمان ہے جسے ذوالنورین کہا جاتا ہے، جس کے عقد نکاح میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے غزوہ بدر کے بعد وفات ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، محدثین تو یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ یہ ذوالنورین، یہ لقب حضرت عثمان غنی تو کیا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاتا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے نکاح میں تھی، ایک نسبت حضرت فاطمہ کی وجہ سے، اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیمار پہ تھی، بیماری کے بستر پر تھی، بستر مرض پہ تھی، آپ نے اپنے خامن سے کہا، اپنے سرتاج سیدنا علی کو مخاطب کرتے کہا کہ دیکھیے شاید میں دنیا میں نہ رہوں، شاید تو کیا یقین تھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے کے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، یعنی دنیا سے سب سے پہلے جانا تیرا ہوگا، تو میرے پاس آئے گی۔ اور 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کی وفات ہو جاتی۔ فاطمہ نے علی کو کہا کہ میرے جانے کے بعد میری بھانجی حضرت زینب کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، حضرت زینب کی بیٹی امامہ، اس سے آپ نکاح کر لیجئے تاکہ آپ کی نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہے۔ اور حضرت علی نے واقعتاً سیدہ فاطمہ کے بعد سیدہ امامہ سے نکاح کیا ہے، جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی بھانجی ہیں، لہذا دوہری نسبت حضرت عثمان کو بھی حاصل ہوئی اور دوہری نسبت حضرت علی کو بھی حاصل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھیے تقریباً 12 سال خلافت بھی کی، 83 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ صداقت کا پیکر، حلم کا پیکر اور بردباری کا پیکر، لوگوں کو معاف کر دینے والے، ذاتی انتقام ساری زندگی کبھی کسی سے نہیں لیا۔ اور یہ وہی علی ہے اور یہی عثمان ہے جس نے جہاں پہ آپ کو یہ بات بتائی کہ آپ نے جیش اسرا میں ساتھ دیا، وہیں پہ یہ بات ذہن میں رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا بندوبست اور سارا فائنانس اور پیسہ دینے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی زرہ بیچنے جا رہے ہیں، کہا کس لیے؟
کہا جی میری نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو گئی ہے، اب پیسے اکٹھے کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، لائیے زرہ مجھے دیجئے۔ زرہ لی، پیسے دیے، اور بعد میں وہی زرہ حضرت علی کو واپس کر دی۔ یہ عثمان غنی ہیں۔ اور پھر نکاح میں گواہ بننے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرے بھائیوں، دشمنان اسلام کی زبانیں نشتر کی طرح چلتی ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تبرہ بھی کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے، ہم مسلمان ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں مردوں میں سے۔ آپ سے لے کر آپ کا آخری صحابی حضرت طفیل جو 110 میں فوت ہوا ہے، ہمارے لیے سارے صحابہ کرام قابل احترام ہیں۔ ہم ان کا نقص نہیں نکالتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے گارنٹی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، آج اگر کوئی بدبخت شخص تبرہ کرتا ہے کسی صحابی پر، کوئی گالی دیتا ہے اور اپنی طرف سے وہ اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اس کا ایمان تو ہلکا ہو جائے گا، صحابہ کرام کا کبھی بھی مقام ہلکا انشاءاللہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل سنیے۔ ایک آپ نے آیت سن لی جو سورہ فتح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، انتم خیر اہل الارض وکننا الفا واربعمئہ۔ آپ نے ہمیں مخاطب ہو کے کہا کہ تم لوگ 1400 لوگ جو تم یہاں پہ موجود ہو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، کنتم خیر اہل الارض، تم اہل زمین کے سب سے بہترین لوگ ہو جو آج عمرہ کرنے میرے ساتھ نکلے ہو۔ اور ان میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں، ابو بکر بھی شامل ہیں، عمر بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، اور دیگر صحابہ کرام 1400 کی تعداد میں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر سیدہ ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سنا جب آپ سیدہ حفصہ سے مخاطب تھے، اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ فرماتے سنا، لا يدخل النار انشاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان میں سے ایک شخص بھی جہنم کی آگ میں داخل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، زبان نبوت بشارت دیتی ہے، اور جس بات پہ زبان نبوت بشارت دے دے اور ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ نے بیت رضوان کے صحابہ کو یہ بات کہہ دی کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ پکے جنتی ہیں، آج کا کوئی بھی مسلمان، کوئی کم ایمان والا، کوئی ایسا شخص جس کا عقیدہ کمزور ہے، میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں زبان نبوت پہ یقین کرنا چاہیے، ایسے فضول لوگوں کی باتوں پہ کبھی کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اور بھائی جس کے پاس اپنی گارنٹی کوئی نہیں ہے، جس کے پاس اپنی کوئی یقین دہانی کوئی نہیں ہے، میرے محترم بھائیوں، ہم اس کی بات کو کیسے مانیں؟ ہم اس کی بات کو مانیں گے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ نبی کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ بولتا ہی اس وقت ہے جب اس کو اللہ کی طرف سے وحی کا حکم ہوتا ہے، وہ بولتا ہی اس وقت ہے۔ تو میرے بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہاڑ محبت سے ہلنے لگ گیا، جنبش میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، اے احد کے پہاڑ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ساکن ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، سکون کرو، ہلو مت۔ ان علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور 2 شہید ہے۔ آپ نے بشارت اپنی زندگی میں ہی دے دی، اور یہ شہادت کا وہ اس وقت ہمارے سامنے پیغام آتا ہے جب 1 محرم 24 کو عمر فاروق شہادت پاتے ہیں اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو عثمان غنی شہادت پاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ شہید ہیں جو زبان نبوت نے جن کو شہادت کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے، ابو بکر بھی جنت میں جائیں گے، عمر فاروق بھی جنت میں جائیں گے، عثمان غنی بھی جنت میں جائیں گے، علی المرتضیٰ بھی جنت میں جائیں گے، طلحہ بھی جنت میں جائیں گے، زبیر بھی جنت میں جائیں گے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں جائیں گے، سعید بن زید بھی جنت میں جائیں گے، اور میرے محترم بھائیو ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کی اصطلاح شریعت میں استعمال کی جاتی ہے، کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی زبان اقدس سے جنہیں بشارت دی ہے کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جنت میں ہی جائیں گے، ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم و حیا کا پیکر قرار دیا ہے، اور آپ نے جو بات فرمائی سنن ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت کے ساتھ جو سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، لطافت کرنے والا، الفت رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، وہ ابو بکر ہے۔ وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے احکامات میں اگر کوئی سختی کرنے والا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، اور ان میں جو اللہ رب العالمین کے معاملے میں سب سے زیادہ جو حیا کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ جو سچا ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شان بیان کی ہے شرم و حیا کے حوالے سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میرے محترم بھائیو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ایک دن گھر میں موجود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا۔ ابو بکر آئے، اجازت طلب کی، آپ نے آنے دیا کہ آ جائیے، گھر میں داخل ہو جائیے۔ ابو بکر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں تھے ویسے ہی رہے، پنڈلیوں سے گھٹنوں سے کپڑا ہٹا ہے، ہٹا رہے، آپ بیٹھے رہے، باتوں میں مصروف ہیں۔ عمر فاروق آئے، اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی، داخل ہوئے، جس کیفیت میں آپ تھے وہیں ویسے رہے۔ پھر طلب کی اجازت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے برابر کیے اور اپنی پنڈلیاں وغیرہ ڈھانپ لیں۔ جب چلے گئے، تینوں صحابہ اپنے اپنے وقت پہ چلے گئے،
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آئے، یعنی ابو بکر صدیق آئے، آپ جس کیفیت میں تھے آپ ویسے ہی رہے، عمر فاروق آئے آپ ویسے ہی رہے، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا ڈھانپ لیا، کپڑے سے پنڈلیاں ڈھانپ لی، آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے میرے بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر اگلی بات میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آخرت میں جواب دہی کا کتنا خوف۔ آپ تصور کیجئے دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا کے نظام کے مطابق دیکھیں لاک ڈاؤن ہم نے 5 مہینے تقریباً گزار لیا، 4-5 مہینے، اور وہ طلبہ ہمارے کوئی اسکولوں میں کالجز میں پڑھنے والے جنہیں یہ بات کہہ دی گئی آپ کو ویسے ہی پاس کر دیا گیا، اب ان میں سے کوئی بھی کتاب نہیں کھولتا، کہتا آپ پتہ پاس ہو گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ آپ کسی پر بھی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں، آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، آپ کا باس کہتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جو مرضی کریں، آپ کا امتحان نہیں ہے، آپ کو چیک نہیں کیا جائے گا، تو انسان ہے وہ کہتا ہے چھڈو پرے پھر کام کی کرنا ہے، سانوں کڑا کسی نے پوچھنا ہے، ہمیں کون سا کو پوچھے گا۔ عثمان غنی جس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 18 مرتبہ زبان نبوت نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کبھی ذہن میں یہ بات پھر بھی نہیں آئی کہ عمل کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو جنت ویسے ہی مل جانی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیشہ آخرت میں جواب دہی کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے کھڑے ہو کر روتے تھے اور کہتے تھے ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کوئی شخص یہاں سے نجات پا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ، جو اس کے بعد جتنی بھی منازل ہوں گی وہ اس سے آسان ہوں گی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے عذاب قبر حق ہے، قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت دینی ہے اس کو دنیا اس قبر سے ہی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں لم ینج من فما بعدہ اشد منہ، اور جو اگر یہاں سے نجات حاصل نہ ہوئی، کوئی آدمی قبر میں ہی پھنس گیا، سوالوں کے جواب نہ دے سکا، پہلے امتحان میں ہی پہلی اسیسمنٹ میں ہی ناکام ہو گیا، ما بعدہ اشد منہ، جو اس کے بعد کی منازل ہیں وہ بہت سخت ہیں، بڑی کرب والی ہیں، بڑی سختی والی ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے جتنے بھی مناظر آج تک دیکھے ہیں ان میں سے سب سے ہولناک منظر اگر دیکھا ہے تو قبر کا معاملہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے جتنے بھی اکابرین گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ کریم جب ہمارے اوپر بھی موت کا وقت آئے، اللہ اپنی طرف سے آسانیاں پیدا کرنا اور ہمارے لیے ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اللہ کریم ہماری قبروں سے ہماری سختی کو دور کر دینا۔ اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تیرے عذاب کی تاب لانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ سادہ طبیعت، کیسی سادہ طبیعت، اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رأیت عثمان قائلا فی المسجد، میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں دیکھا،
اپنے اوپر چادر اوڑے ہوئے ہیں، لیس حولہ احد، آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، وہو امیر المومنین، اور آپ امیر المومنین ہیں۔ اور کیسے امیر المومنین؟ کیسے امیر المومنین؟ کتنی جگہ آپ کے پاس ہوگا، کتنا کا علاقہ ہوگا؟ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہم انسان ہیں نا، حسن ہو تو نزاکت آ جاتی ہے، تو اختیار آئے تو آٹومیٹیکلی اندر سے اختیار کی جھلک پھوٹنے لگتی ہے، پھر انسان طمع کرتا ہے 2-3 گاڑیاں آگے ہوں 2-3 پیچھے ہوں، پھر جس طرح عہدہ بڑھتا جاتا ہے گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ ہم نے تو کسی ادھر سیاسی سرکاری آدمی کو ملنا ہو تو جب تک ریفرنس نہ ہو تو ملا نہیں جاتا۔ خیر باقی معاملات سیاسی ساری آپ کو علم ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے ان باتوں کو گفتگو کرنا۔ تو امیر المومنین کی کیفیت، یہ ریاست مدینہ کا امیر ہے، جس کے نہ آگے گارڈ ہے نہ پیچھے گارڈ ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا امیر ہے، جو ریاست مدینہ کا ہی نہیں، ریاست مدینہ تو اس کا دارالخلافہ تھا، اس کے گرد اس کے تحت پورا آج کا عرب بھی تھا، اس کے تحت شام کا علاقہ بھی تھا، اس کے تحت عراق کا علاقہ بھی تھا، اس کے تحت مصر تک کا علاقہ اس کے تحت تھا، لیکن کبھی بھی رعونت اور تکبر کی ایک لہر بھی نہیں کبھی آئی کہ میں تو بڑا امیر ہوں، میں تو بڑا سربراہ ہوں، اتنے گارڈ آگے پیچھے ہونے چاہیے۔ اور یہی امراء المومنین کا خاصہ ہے۔ جب روم کا قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آپ عثمان غنی کی باتیں سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کی بات سنیں۔ قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، اور آ کے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ جو درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کے لیٹا ہے اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس نے پھر کہا میں مسلمانوں کو امیر المومنین کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو پھر کہا گیا وہ جو درخت کے نیچے اینٹ کا پتھر کا سہارا لگا کے بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا میں اس امیر المومنین کو ملنا چاہتا ہوں جسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ اس کو کہا گیا، پاس آ کے حیران ہو کر منہ میں انگلی ڈالے کھڑا ہے، اور اس نے 3 الفاظ بولے۔ آج کسی بھی حکمران کے لیے، دنیا کا کوئی بھی حکمران ہو میرے بھائیو، اس کے لیے 3 لفظ کافی ہے۔ کہتا ہے عدلت، تو نے عدل کیا، فامنت، تو امن میں ہے، فنمت، تو آج سکون سے سو رہا ہے۔ عدل کیا، عدل کیا تو نے، تو خود امن میں ہے اس لیے تو سکون سے سو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ سلطنتیں تباہ ہوئیں جن میں نہ عدل ہوتا ہے، نہ سکون ہوتا ہے، نہ رعایا کو سکون ملتا ہے، نہ ان کی راحت کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ ان کو سہولیات زندگی دی جائے۔ پھر حکمران 20 گاڑیاں ہی لے کر پھرا کرتے ہیں، پھر انہیں کبھی سکون نہیں ہوا کرتا۔ جب عوام کو کچھ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق جیسا پھر سکون دیتے ہیں کہ چاہے درخت کے نیچے بھی لیٹ جائے نیند آ ہی جایا کرتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا حکمران ہے۔ اور پھر میرے بھائی آگے کچھ باتیں سنیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا، کیونکہ آپ کی بات کے پہلو ہی اتنے ہیں، کون کون سی باتیں بیان کریں۔ عثمان غنی قرآن کے ساتھ کیسا پیار ہے، قرآن کے ساتھ پیار سنیے۔ امام ابو قاسم ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان عثمان بن عفان یفتتح لیلۃ الجمعہ بالبقرۃ الی المائدہ، جمعہ کے دن سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ تک تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر اگلے دن وبالانعام الی ہود، دوسرے دن سے سورہ ہود کی تلاوت یہاں تک کیا کرتے تھے۔ پھر تیسرے دن یوسف الی مریم، سورہ یوسف، سورہ مریم تک، سورہ یوسف سے لے کر سورہ مریم تک تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اگلے دن وبطٰ الی طاسین، طاسین میم،
یہاں سے لے کر سورہ شعراء تک تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اگلے دن وَبِالْعَنْكَبُوتِ إِلَىٰ صَاد، سورہ عنکبوت سے لے کر سورہ صاد کی تک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر وَتَنزِيلُ إِلَى الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَخْتَتِمُ، پھر یہاں سے سورہ زمر سے لے کر آخر تک تلاوت کرتے تھے۔ فَيَفْتَتِحُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے دن قرآن شروع کرتے، فَيَخْتَتِمُ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ، جمعرات کے روز پورے ہفتے میں قرآن کی تلاوت ختم کیا کرتے تھے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ قرآن کے ساتھ عثمان غنی کا تعلق ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عثمان غنی، اور آج میرے بھائیوں، آج وہی قرآن جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا خون بہا ہے، ہمیں کیا معلوم اس کے پیچھے، اس کے تحفظ کے پیچھے کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ آج کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی قرآن کی خاطر بیر معونہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر قراء کا وفد ان کے کہنے پہ بھیجا، لیکن بیر معونہ کے مقام پر ان قراء صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہی قرآن ہے جس قرآن کے تحفظ کے لیے جنگ یمامہ لڑی گئی ہے، اور اسی کے تحفظ میں جنگ یمامہ میں 700 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس قرآن کے لیے کیا کچھ اٹھانا پڑا ہے، اور یہی قرآن ہے کہ جس قرآن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، عراق کے علاقہ میں جنگ، اس معاملے پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالتے ہیں، کوئی ایک کو غلط کہتا ہے، ایک دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ عثمان بن عفان تک جب یہ خبر پہنچی کہ لوگ قرآن کے قرات کے معاملے پر اختلاف کر رہے ہیں، عثمان بن عفان نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ آپ اسے ایک قرات پر جمع کر دیں تاکہ یہ قرآن اسی طرح ہی جمع رہے اور اس میں کوئی اختلاف کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس قرآن کو جمع کیا گیا، اور پھر میرے بھائیوں آگے چلیے، کتنی بڑی محنتیں ہوئیں۔ یہی قرآن تھا جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ لکھا کرتے تھے، اور جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، جب باغی آیا ہے، اس نے آ کے حضرت عثمان کے ہاتھ پر وار کیا ہے، آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اما واللہ انہا الاول کف قط خط المفصل، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قرآن کریم کی مفصل صورتوں کو رسالت مآب کے حکم سے لکھا تھا، تو ظالم نے آج اس کو کاٹ دیا ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر آخر تک یہ حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے اس ہاتھ سے قرآن کو تحریر کیا تھا، اور یہی قرآن ہے جس قرآن کو پڑھتے پڑھتے جب حضرت عثمان غنی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وہ آیت پڑھ رہے ہیں، باغی نے آ کے لوہے کا راڈ حضرت عثمان کے سر پہ مارا ہے، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمارے پاس ایسے ہی پہنچ گیا۔ اس قرآن کے پیچھے یہ خون ہے میرے بھائی، اس قرآن کے پیچھے یہ شہادتیں ہیں میرے بھائیوں، اور ان صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں جن پر آج نعوذ باللہ گندی زبانیں تبرہ کرتی ہیں۔ انہیں کیا علم ان صحابہ کرام نے اس قرآن کے تحفظ کی خاطر، اس دین کی عظمت کی خاطر، اس حدیث کی عظمت کی خاطر، اس کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا ہے، اپنی جانیں دی ہیں۔ ہمیں تو اس چیز کا احساس تک نہیں ہے کہ قرآن ہمارے پاس آیا کیسے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن رہے ہیں، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پاک باز آدمی ہیں، خود بیان کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں، فضیلت بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ان کان عثمان لأحصنہم فرجا وأوصلہم للرحم، یہ سب سے زیادہ عزت اور عصمت کا تحفظ کرنے والے، حیا کا پیکر عثمان بن عفان ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کا تحفظ کرنے والے، ان کو ملا کر رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اسے عثمان بن عفان کہا جاتا ہے۔ اور یہی عثمان بن عفان ہیں امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے جو استاد ہیں،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، خود فرماتے ہیں حمل عثمان بن عفان فی غزوۃ تبوک علی 940 بعیرا، عثمان بن عفان نے 940 اونٹ لدے لدائے غزوہ تبوک میں جہاد فنڈ کے نام پہ پیش کیا تھا۔ میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کی بات ہے، غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے ہیں رومیوں کے خلاف، اور آپ نے مسلمانوں میں اعلان کیا کہ جہاد اور جنگ کے نام پر فنڈ دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ عثمان آئے، آ کر 100 اونٹ کا اعلان کیا، لدے لدائے 100 200 300 400 500 600 700 800 940 اونٹ، اور پھر 60 آپ نے گھوڑے۔ حضرت عثمان بن عفان نے 1000 جانور لدا لدایا پیش کیا، اور 1000 سونے کی اشرفی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ 1,25,000 روپے کو تولہ سونا ہے آج، 1,25,000 کا۔ آپ اندازہ کیجئے دینار گولڈ کا ہوتا ہے، 1 تولے کی بھی اشرفی لگائیں، آج تصور کریں کتنے کی بنتی ہے۔ آپ اشرفیاں آپ نے پکڑی، آپ کپڑے میں اچھالتے جا رہے ہیں، ہاتھ ڈالتے اچھالتے جا رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے جا رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ گارنٹی میرے بھائیوں کسی صحابی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور وہی عثمان ہے جس عثمان نے، جس طرح آپ کو ابتدا میں بتایا، 40 روز تک حضرت عثمان کے گھر کا محل کا محاصرہ کیا گیا۔ آج تو ہمارا کسی کوئی سرکاری آفیشل ہو، کوئی اس سے بڑا ہو، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے پروٹوکول بڑھتا جاتا ہے، اس کے رہائش کے گرد بھی ٹروپس لگ جاتے ہیں، اس کے گھر کے جانے والے راستے بھی بیریئر اس پہ لگ جاتے ہیں، اور میرے بھائیوں اس علاقے میں ہونے والی کالز کو بھی ٹریسا جاتا ہے۔ سارا کچھ آج موجود ہے، اس وقت ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ وہ عثمان جس کے پاس اس پاکستان سے 6 گنا ریاست موجود تھی، 1 پاکستان نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 6 پاکستان جتنی، 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ عثمان کے پاس 22 لاکھ مربع کلومیٹر تھی۔ آپ اس کو ضرب دے لیں، تقریباً 40 کے قریب بنتا ہے، 42 تک۔ اتنا رقبہ حضرت عثمان کے زیر نگین تھا جس کے وہ حاکم تھے، لیکن گھر پہ گارڈ کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آپ حکم دیجئے، آپ حکم دیجئے، میرا حسن اور حسین تیار ہے آپ کا تحفظ کرنے کے لیے۔ آج کا ظالم ہسٹورین حضرت حسن و حسین کے نام نہیں بتاتا کہ انہوں نے عثمان بن عفان کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ آج کا تاریخ دان خیانت کرتا ہے جب وہ حضرت معاویہ کا نام نہیں بتاتا کہ حضرت معاویہ نے عثمان بن عفان کو کہا تھا کہ امیر المومنین آپ حکم دیں، آپ کے تحفظ کے لیے میری ساری فوج آتی ہے۔ لیکن عثمان نے علی کو بھی یہی کہا، معاویہ کو بھی یہ کہا، میں وہ بدقسمت شخص نہیں بننا چاہتا جو اپنی حکومت اور ذات کے تحفظ کے لیے نبی کے شہر مدینہ میں خون بہائے۔ میں ایسا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے میرے بھائیوں سارا کچھ لوٹا دیا ہے، اور باغیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ لوگوں تم جانتے نہیں ہو، اور جب مسجد نبوی لوگوں کے اوپر تنگ پڑ گئی تھی، مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس وقت یہ جگہ کس نے خرید کے دی تھی؟ سب نے کہا آپ نے خرید کے دی تھی۔ کہنے لگے آج تم مجھے اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، جس مسجد نبوی کی جگہ میں نے خرید کر دی، آج تم مجھے ہی وہاں سے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ اس وقت جب اہل مدینہ کے پاس کوئی پینے کا اہتمام نہیں تھا، پانی کا اہتمام نہیں تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
تو اس وقت یہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ باغی پھر کہتے ہیں جی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ہی نے خریدا تھا۔ کہا آج تم مجھے اس کنویں سے پانی پینے سے روک رہے ہو، کیونکہ 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا ہے، سامان رسد تک بند کیا ہے کہ آپ اپنا خلافت سے دستبردار ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں اپنے پاس بلایا تھا اور بلا کر کہا تھا کہ اللہ کریم تجھے خلعت پہنائیں گے، اللہ کریم تجھے حکومت دیں گے اور وہ تجھے اللہ کی طرف سے ملے گی، باغی آئیں گے، تو نے مزاحمت کرنی ہے، ان کے کہنے پہ اپنا یہ خلعت نہیں اتارنا۔ عثمان بن عفان میرے بھائیوں، آپ تاریخ کا کوئی حکمران ایسا نکالیے کہ جس نے اپنی حکومت قربان کر دی ہو لیکن اپنے تحفظ کے لیے ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جس سے کسی کے اوپر تھپڑ بھی لگا ہو، نہیں ہوا۔ یہ واحد عثمان بن عفان ہیں۔ آج میرے بھائی دنیا میں آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہوں گے کہ آج کوئی شخص کوئی بھی حکمرانی کسی ایک جگہ پہ بھی اس نے لینی ہو، حتیٰ کہ مسجد کی صدارت ہو اس نے وہ لینی ہو پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، محلے کی صدارت ہو، کوئی چیئرمین، کوئی ناظم، کوئی بھی چیز بننی ہو، انسان لابنگ کرتا ہے، لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے، اپنے ووٹرز کو کھانا کھلاتا ہے کہ یہ لوگ میرے بن جائیں، اور پھر جب مزاحمت ہوتی ہے پھر اس کے لیے مزاحمت کرتا ہے اور مزاحمت کے لیے ہر طرح کی طاقت بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گارڈز رکھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس نے نہ اپنے ذاتی تحفظ کے لیے گارڈ رکھے، جس نے نہ اپنا رستہ بلاک کروا کے بیریئر لگوائے، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، جس کو باغیوں نے آ کر مجبور کیا کہ آپ اپنی خلافت چھوڑ دیں۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول کی بشارت ہے، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ جان چلی گئی لیکن اپنی ذات کے تحفظ کے لیے اس نے مدینہ میں کسی ایک شخص کا بھی خون بہنے نہیں دیا۔ اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ اور یہی عثمان 18 ذی الحج 35 ہجری کو فائنل اس پر حملہ ہوتا ہے اور باغیوں نے آ کر حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ یہ مظلوم مدینہ ہے، اور تاریخ عالم میں آپ دکھائیے کوئی اتنا مظلوم جو 40 دن تک جس کا محاصرہ رہا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اتنا مظلوم اور بے دردی سے کبھی کسی نہ حکمران کو شہید کیا گیا نہ کسی اور کو کیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائی، اپنے صحابہ کرام کو پڑھیے، اپنے خلفائے راشدین کو پڑھیے، اپنے دین کو دیکھیے، اپنی شریعت کی تعلیمات کو دیکھیے کہ یہ کس طرح کن کن پراہوں سے ہو کر اور کیسے نشیب و فراز سے ہو کر ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، عوام الناس کو اس کا علم نہیں ہے، انہیں اپنے اکابرین کو پڑھنا چاہیے، خلفائے راشدین کا ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ علم ہو سکے کہ حقیقت میں اس درخت کو جس کی آبیاری آج ہم دین اسلام کی دیکھتے ہیں، اس کی جڑوں کو صحابہ کرام کے خون سے سینچا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں اسلام ہمارے پاس پلیٹ میں رکھ کر آیا جس کو ہم نے بڑے آرام سے قبول کر لیا ہے، اس کے پیچھے محنت درکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عثمان بن عفان کی سیرت کو بھی اپنائیے کہ روپیہ آتا ہے، پیسہ آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں ہمیشہ ان چیزوں کو سمجھیے، شرم و حیا کے پیکر بنیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، جو مل جائے ہمیشہ اللہ کے لیے خالص نیت کر کے اللہ کے لیے کام کریں۔ یہ عثمان غنی کی سیرت ہے جو آپ نے سیکھا ہے۔ میرے محترم بھائی، اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عثمان غنی کی سیرت طیبہ پر، سیرت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں بھی شرم و حیا کا پیکر بنا، اللہ کریم ہمیں بھی دین کا تحفظ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔